کل ہم نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم مراد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کی تھی مختصر سی۔ آج ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کیسی کی ہے تھوڑی سی بات اس پہ کریں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا کا حکمران تھا۔ 22 لاکھ مربع میل 3 بر اعظم پہ حکومتی وقت رہا ہے، لیکن سادگی کی مثالیں بے شمار ہے۔ پتھر رکھ کے اس پہ سر رکھ کے سویا کرتے تھے، اور کپڑے بدن پہ پٹے پرانے کپڑے اکثر پہنا کرتے تھے۔ انتہائی سادگی، اور حکمران بھی ایسا حکمران تھا کہ ہواؤں پہ حکومت چل رہی تھی ان کی، زمین پہ حکومت، حیوانات پہ حکومت، انسانوں پہ حکومت، اور پانی پہ بھی حکومت، یعنی کہ بے شمار چیزوں پہ حکومت کیا کرتے تھے۔ دریائے نیل کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ اسی طرح زلزلہ آیا، زمین کو کہا کہ تھم جاؤ، رک جاؤ، زمین رک گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بے شمار واقعات احادیث سے، تاریخ کی کتابوں سے ملتی ہے، اور آج دن بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو اس دن یہ تذکرہ ہونا چاہیے، ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن آج کا دن ہم سب، ہمارے زبان پہ فاروق اعظم کا ورد جاری ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روم کا بادشاہ کافر تھا، اس نے ایک بندے کو بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ بندہ آیا مدینہ منورہ، وہاں سے معلومات شروع کر لی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل کہاں ہے، ان کے دفتر بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محل میں نہیں رہا کرتے، وہ تو فقیر اور انتہائی سادہ بندے ہیں، خیریت ہے، اس نے کوئی کام ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا مجھے اس سے کام ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ جی وہ تو جنگل میں جو ہے نا اونٹ چلا رہا ہوگا، وہاں دیکھ لے اس کو۔ وہ بندہ وہاں چل پڑا، جا کے دیکھا تو وہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جہاں پہ یہ بندہ چھپا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے، ایک درخت کے اوپر چڑھ کر وہاں پہ چھپا ہوا تھا۔ تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس درخت کے نیچے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے لیٹ گئے، آرام کرنے کے لیے، خلیلہ کرنے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ آرام کر لوں۔ سبحان اللہ۔ جب لیٹے تو اس بندے نے کہا کہ یہ تو میرے لیے کام بہت آسان ہو گیا، یہ تو خود ہی آ گیا، اب تو مارنا، شہید کرنا بہت آسان ہو گیا۔ اب وہ اس چیز کا انتظار کر رہے کہ ان کی آنکھ بند ہو جائے تاکہ پھر میں حملہ آور ہو کے اس کو شہید کر دوں۔ تو ابھی تھوڑا ٹائم گزرا تو اسی دوران ایک شیر آ گیا، جنگل سے ایک شیر آ گیا۔ بندہ شیر کو دیکھ رہے اور حیران ہو رہے کہ یہ شیر آ گیا، یہ تو چلو اچھا ہی ہو گیا، شیر آ گیا،
میرے لیے کام آسان ہو گیا، اب تو مجھے مارنے نہیں پڑے گا، تو شیر خود ہی جو ہے نا کاٹ لے گا، شہید ہو جائے گا۔ شیر آئے جی، بندہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، شیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اس درخت کے آس پاس سے چکر مار رہے، ایسے دھندلاتے ہوئے، ایسے بدماش جس طرح شیر چلتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کافی ٹائم وہ انہوں نے آرام کیا، جب تشریف انہوں نے جو ہے نا آرام ختم ہوئی ہے اور اٹھے، تو شیر واپس جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام کر کے واپس جانے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ وہ بندہ اس درخت سے اترا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ بولو، کہا کہ آپ کو میں مارنے آیا تھا، لیکن یہ تو آپ کی جو جنگل والے شیر ہیں یہ بھی آپ کے دفاع کر رہے، آپ کو کون مار سکتے، آپ بالکل سچے ہو۔ تو ہمارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بڑھ کر ہے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم آگے چلائیں گے۔ اللہ ہمیں اسی پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔